اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، محرم الحرام کے سلسلے میں ایک خصوصی پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس نشست میں ہم محرم الحرام کے حوالے سے کچھ طالب علمانہ سوال اپنے مہمان کے سامنے رکھیں گے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ محرم الحرام کے مہینے میں خاص طور پر مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان جو متضاد رویے پیدا ہو جاتے ہیں یا متضاد رجحانات دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک عام مسلمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے اپنے مہمان سے کچھ سوالات کر سکیں اور ان کی رائے جان سکیں۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ساجد حمید صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد حمید صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ کو ہم المورد کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ محرم کے مہینے کی بات کی جائے تو محرم کے لفظ کے ساتھ حرام کا لفظ جوڑا جاتا ہے۔ حرام مہینوں کی کیا اہمیت ہے، اور اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ حرام مہینوں کی جو اصطلاح ہے یہ کس طرح سے وجود میں آئی، اور خاص طور پہ محرم کی بات کی جائے تو اس کی کیا تقدیس ہے جو دین میں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اصل میں جو مہینوں کا تصور قرآن مجید نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ شروع سے ہی اللہ کی تقویم میں 12 مہینے ہیں سال کے اندر، اور وہ چاند کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی چاند کے طلوع اور غروب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جب بھی نیا ہلال آتا ہے تو نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور ان کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرام مہینے ہیں۔ یہ جو حرام کا لفظ ہے یہ دراصل احترام سے نکلا ہوا ہے۔ احترام اور حرام کا مادہ ایک ہی ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ بے حرمتی روک دی جاتی ہے، یا اس میں کچھ چیزیں منع کر دی جاتی ہیں کہ یہ کام اس میں نہیں کرنا، ان کو ہم پھر حرام کہہ دیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں تو بیت اللہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس کا احترام ہم پہ لازم ہے، اس کی تقدیس لازم ہے، اس کو خدا کا گھر سمجھنے کے اعتبار سے۔ اور حرام کا دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے اس کو تو اب مثلا سور کو نہیں کھانا، خون نہیں کھانا، تو یہ بھی حرام ہو گئے۔ ان حرام ہونے کا مطلب ہے کہ یہ منع ہو گئے۔ اور وہاں خانہ کعبہ کے حرام ہونے کا مطلب کہ وہاں کچھ بے حرمتی والے کام منع ہیں۔ تو حرام ہونا ممنوع کے معنی میں اور حرام ہونا عزت والے معنی، دونوں اس کے اندر معنی پیدا ہو چکے ہیں۔ تو حرام مہینوں کا تصور حضرت ابراہیم کے زمانے سے، شاید اس سے بھی پہلے سے یہ چلا رہا ہے کہ اس میں جنگ اور قتال اور غارت گری اور شکار حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے منع ہو جاتا ہے، لیکن جنگ اور قتال سب کے لیے منع ہو جاتا ہے۔ جیسے کرفیو نہیں لگ جاتا ہے ایک علاقے میں کہ اب کوئی اس طرح کی حرکت نہیں ہوگی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہاں آ کر آئیں اور چلے جائیں، تو ان 4 مہینوں میں ان کے خلاف کوئی اقدام نہ ہو، ان کا مال محفوظ ہو، ان کی جانیں محفوظ ہوں، وہ امن کے ساتھ آئیں اور امن کے ساتھ واپس چلے جائیں۔ اس کے لیے 4 مہینے حرام رکھے گئے تھے۔ اب محرم الحرام کے ساتھ جو حرام کا لفظ ہے، خود محرم کا لفظ کیوں ہے؟ محرم اور حرام وہی ایک ہی لفظ کی 2 شکلیں ہیں۔ اصل میں دور جاہلیت میں کیلنڈر تو یہی تھا 12 مہینوں کا، اور قمری تھا۔ قمری کیلنڈر کے ساتھ عرب یہ کرتے تھے کہ اس کو شمسی بنائے رکھنے کے لیے، تاکہ حج اچھے موسم میں، جو ان کا پسندیدہ موسم ہے، اس میں رہے، اور اس مقصد کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ اس میں کچھ اضافہ کرتے تھے۔ 1 مہینے کا اضافہ 3 سال بعد کرنا ہوتا تھا، کیونکہ جو قمری مہینہ ہے وہ 354 دنوں کا بنتا ہے غالباً، جبکہ جو کیلنڈر شمسی ہے اس کے مطابق 365 دنوں اور کچھ گھنٹوں کا بنتا ہے۔ تو اب وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہر 3 سال کے بعد 1 مہینے کا اضافہ کرتے تھے، اور اضافہ کرنا ہوتا تھا سال کے اینڈ پہ، اور سال کا اینڈ ہوتا تھا حج پہ ذوالحجہ کے مہینے میں۔ اور ذوالحجہ کے مہینے میں جب وہ 1 مہینے کا اضافہ کرتے تو حرام جو محرم کا مہینہ تھا اس کو آگے کر دیتے تھے یا پیچھے کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ سال آپ کا ہے، ختم ہو رہا ہے، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، آگے اگلا سال محرم سے شروع ہو رہا ہے، تو 3 سال کے بعد ان کو 1 مہینہ بیچ میں ڈالنا ہے۔ تو اب یہ والا محرم آگے چلا گیا ہے یا اس حج کے بعد آنا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، کبھی اس کو آگے کر دیتے تھے کہ یہ اگلے سال کا مہینہ ہے پہلا، اور حج کے بعد ایک اضافی مہینہ ڈال دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حج کے ساتھ جو اضافی مہینہ ڈالا ہے یہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگلے سال کا چونکہ محرم وہ حرام ہے، تو پھر ایسا کرتے تھے کہ یہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، کبھی یہ محرم حرام ہو جاتا تھا، کبھی یہ حلال ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا اصل پرانا نام جو ہے وہ سفر ہی تھا، تو سفر اول سفر ثانی،
جیسے جمادی الاول، جمادی ثانی، ربیع الاول، ربیع ثانی ہے، ایسا ہی یہ سفر اول تھا، سفر ثانی تھا. چونکہ کبھی سفر اول کو حرام کر لیا جاتا تھا، کبھی حلال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کہا کہ نہیں، یہ حرام مہینہ ہی ہے، اس لیے اس کو محرم الحرام کا نام دے دیا گیا کہ یہ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، یہ اس کے تقدس ویسا ہی قائم رہے گا، اس کا حرمت قائم رکھی جائے گی اور حج کے فوراً بعد آئے گا. یعنی اس کی حرمت کی جو بنیادی چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کا تعلق واقعات سے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک پابندی تھی کہ آپ ان دنوں میں جنگ نہیں کریں گے، امن کی فضا قائم رکھیں گے. لیکن استاذ اس میں جو چیز حج کے ساتھ خاص ہے، وہ حج کے لیے تو ایک خاص مہینہ مقرر ہے اور اس کے بھی خاص ایام مقرر ہیں، تو پھر باقی کے 3 مہینوں کو یہ تقدیس دینے کی کیا وجہ معلوم ہو؟ اصل میں جو مہینے رجب ایک ہے الگ سے اور 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 حج کا پروگرام چونکہ لمبا ہوتا ہے اور پھر اس میں میلے بھی لگتے تھے، معیشت کا ایک پورا پروگرام ہوتا تھا حج کے آگے پیچھے، تو اس وجہ سے اس کو 3 مہینے کے لیے معمول کر دیا گیا اس ٹائم کو کہ 1 مہینہ پہلے حاجی آ جائیں. اور دور جاہلیت میں بھی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں، خیمے لگ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو 1 مہینہ پہلے 1 مہینہ بعد میں حرام کر دیا گیا. تو 3 مہینے ٹوٹل ایک ٹائم پیریڈ حج کے لیے مقرر ہو گیا تاکہ آئیں لوگ، آنے کے بعد یہاں پڑاؤ ڈالیں، کوئی دکانیں بنانی ہیں، کوئی ٹھیلے لگانے ہیں، کچھ کرنا ہے وہ کر سکیں اور امن حاصل رہے، پھر حج کریں. حج کے بعد بھی کچھ جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی اعتکاف کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی خانہ کعبہ میں رہنا چاہتا ہے، ان کو ایک پرامن 3 مہینے کا ٹائم مل جائے اور پھر وہ محرم کے مہینے میں سفر واپسی کا شروع کر دیں. یعنی اس کی جو ساری جو آپ واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ جو سینیریو بنتا ہے، اس کا ذکر پھر ہمیں کہیں جاہلی ادب کی شاعری میں بھی ملتا ہے؟ بالکل بالکل، صرف جاہلی عرب میں نہیں، سمود، قوم سمود کے جو باقیات ہمارے پاس اس میں بھی ملتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اجنبی بات ہے، حرام مہینے شروع سے چلتے آ رہے ہیں. زیادہ امکان یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، لیکن حضرت آدم سے بھی شروع ہو سکتے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ کے بارے میں دونوں باتیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا یا آدم علیہ السلام نے بنایا. تو اسی اعتبار سے حج کے لیے اس کا جو دن ہے وہ مقرر ہونے چاہیے. رجب ہے وہ الگ ہے، وہ عمرے کے لیے 1 مہینہ ہے، اس میں لوگ جاتے تھے، عمرہ کر کے واپس آ جاتے تھے. تو یہ سہولت کے لیے تھا، چونکہ عمرہ پورا سال ہر وقت ہو سکتا ہے، لیکن رجب کا 1 مہینہ اس کے لیے مقرر کر دیا کہ جو لوگ اس نفلی عبادت کے لیے آنا چاہیں وہ رجب کے مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں. اور یہ کیونکہ ایک تاریخی واقعہ سا لگتا ہے کہ ایک خاص ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات جاری کیے کہ ان حرام مہینوں میں ایک خاص پابندی وہاں کے لوگوں کے اوپر عائد رہے گی، تو کیا اب ان کا اطلاق قیامت تک آنے والے دنوں کے لیے ہوگا یا یہ صرف اس دور کے لیے خاص تھے؟ نہیں، قیامت تک کے لیے. یعنی ابھی بھی لوٹ مار کرنے والے ان مہینوں میں رکیں گے، قتل و غارت کرنے والے رکیں گے. دشمن تو کافر تو نہیں رکتے، وہ تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال مسلمانوں کو یا دین ابراہیمی کی دوسری برانچز کو اس کا خیال رکھنا ہوگا قیامت تک کے لیے. یہ قانون دوسری برانچز سے مراد آپ کی یہود اور نصارہ ہیں، جو بلکہ وہاں کے مجوس جو تھے وہ بھی اس کا خیال رکھتے تھے. یہ اپنے پورے علاقے پر ایک پابندی لگ جاتی تھی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا اصل میں، پورے اس ایریا میں کرفیو سا لگ جاتا تھا. اور اس کی وجہ آپ نے جو اس کے ساتھ منسلک ایک بڑا واقعہ آپ جوڑ رہے ہیں وہ صرف حج کا ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی اور تاریخی واقعہ یا اس طرح کی کوئی دوسری روایت نہیں ملتی جو ہمیں یہ بتا رہی ہو کہ حج کے علاوہ بھی کوئی خاص چیز تھی جو ان مہینوں کو حرام بنا رہی تھی؟ کوئی اور چیز نہیں ہے. قتل و غارت، جنگ، یہ منع کر دیا جاتا تھا حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے. بہت شکریہ استاذ، آپ نے محرم الحرام کی اہمیت واضح کی اور اس کا تاریخی پس منظر بھی ہمارے سامنے رکھا. انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم محرم الحرام میں ایک جو دلخراش واقعہ پیش آیا اس سے متعلق استاذ کے سامنے مزید کچھ سوالات رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.